ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جائے اگر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائے جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے منبر نہیں ہوگا تو سردار کریں گے اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے اگر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں واجب الاحترام عزت معاب علماء کرام اس پروگرام کے معزز میزبان محترم جناب بھائی اسد اللہ صاحب بھائی غلام محی الدین صاحب بھائی صدام صاحب ثناء اللہ صاحب آپ لوگوں کا بڑا مشکور ہوں کہ اپنے پروگرام میں ایک مہمان کی حیثیت سے مجھے قبول فرمایا آج مورخہ 15 فروری بروز جمعرات سن 2018 بعد از نماز مغرب عشاء کا وقت قریب ہوا چاہتا ہے پروگرام کا آغاز اللہ کی پاک مقدس لا ریب کتاب سے ہو چکا ہے اور اس کی ابتدا بہت ہی اچھے انداز سے شیخ الحدیث صاحب نے کی ہے اور ابھی ملک پاکستان صوبہ پنجاب اور صوبہ سندھ کے مایا ناز خطیب جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کی اعلیٰ قیادت ابھی آپ کے سامنے اسٹیج پر جلوہ افروز ہو کر آپ کو اپنی زیارت کروائیں گے آپ ان کے چہرے کو دیکھیں گے شہید اسلام مرحوم ڈاکٹر خالص عمر و شہید رحمت اللہ علیہ کی یاد تازہ ہو جائے گی آج کا یہ پروگرام اور اس پروقار تقریب کا
موضوع پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ. بلند آواز سے اور بلند آواز سے، اس سے اور زیادہ بلند آواز سے. یہی انقلاب ہے. ایک وقت تھا جبل ابو قیس کی اونچی پہاڑی پر چڑھ کر تمام مکے والوں کو ایک پیغام اور ایک دعوت حق دینے کے لیے اپنے قریب کیا. تمہاری زندگی کامیاب بنانے کا، تمہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے، تمہیں دیکھ کر تمہارے پر کوئی تھوکنا گوارا نہیں کرتا. تمہارے لیے ایسا غار حرا سے نسخہ کیمیا لے کے آیا ہوں جس کو تم اپنی زندگی کا انمول موتی بنا لو گے تو آسمان کے ستارے تمہارے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے زمین پر آئیں گے. اور یہ پیغام صرف عرب والوں کے لیے نہیں تھا، قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ، قولوا لا الہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ قولوا لا الہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ سندھی بعد میں، بلوچی بعد میں، پنجابی بعد میں، پٹھان بعد میں، پختون بعد میں، بلوچ بعد میں، مزاری بعد میں، کھوسو بعد میں. سب سے پہلے تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ یہ میرے نبی نے اعلان کیا قولوا لا الہ. یہ تیر بن کر ایسا سینوں میں لگا کہ دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. یہ کیا ہوا؟ ہمارا ہی بچہ، ہمارے ہی قبیلے کا، ہمارے ہی خاندان کا، ہمارے ہی گھروں میں آنکھ کھولنے والا آج کہہ رہا ہے کہ جن کو سلام کرنا ہم فخر سمجھتے ہیں، آج کہہ رہا یہ کچھ نہیں ہے. 1400 سال پہلے اور اس سے کچھ عرصہ قبل دھرتی نے ایک انسان، ایک ہستی اعظم، ایک سید البشر کے چہرہ انور کو دیکھا. آسمان بھی حیران، کمرے میں نہیں، خلوت میں نہیں، رات کی تاریکی میں نہیں. ان لوگوں کے سامنے جن کے سینوں میں اور رگوں میں 360 بتوں کی محبت بس چکی تھی، ان کے سامنے کلمہ حق بیان کیا. سبحان اللہ. حافظ شعبان صاحب، آپ ان کو جانتے کون ہیں؟ یہ جن کو آپ نے ووٹ نہ دے کے ناکامیاب کیا. دیں گے، مبارکباد دیں دو گے انشاءاللہ تعالی. ان کے ساتھ جمعرات کو میں لاڑکانے گیا، چاٹ کالج کے اندر، میڈیکل کالج میں. وہاں 32ویں سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس تھی. میں حیران ہوا، میں کہا تمام درختوں کے سروں پر، تمام کھمبوں پر، کونوں پر جمعیت 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 کے پرچم دیکھ کے بڑا پریشان ہوا. میں نے کہا اس کو مسرت تو نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ انقلاب. کیا ہے؟ انقلاب. وڈیرا صاحب انداز میں
جہاں لسانیت کا درس دیا جاتا تھا، جہاں جی حضوری جی سائیں، انہی کو ماں باپ اور انہی کو اپنا الہ سمجھا جاتا تھا۔ حضرت مولانا علی محمد حقانی رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے شہید اسلام علامہ ڈاکٹر خالد محمود سومرو شہید نے آنکھ کھولی، کیا پتا تھا میڈیکل کی ڈگری لینے والا شہید اسلام بن جائے گا، اور انہوں نے اپنے منہ میں اپنی انگلیاں دے لی۔ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ایک غریب گھرانے کا فرزند اٹھا، ایک مسلح پر بیٹھنے والے، ایک چٹائی پر بیٹھنے والے کے بیٹے نے قرآن کی بہاروں سے سندھ کی دھرتی پر انقلاب کا آغاز کر دیا کہ جہاں صرف ایک شخصیت کے علاوہ کسی کا نام زبان پر آنا دور کی بات ہے، سوچنا بھی اپنی جان سے دشمنی کے مترادف تھا، خالی نہیں تھا۔ وہاں یہ نعرہ لگے گا کہ پرچم اسلام، جمعیت علماء اسلام۔ اتنی تبدیلی، اسی کو انقلاب کہتے ہیں۔ عورتوں کے گلوں سے دوپٹے اتروانا یہ انقلاب نہیں ہے، مسجدوں کو تالے لگوانا یہ انقلاب نہیں ہے، قرآن کے مدارس پر چھاپے مروانا یہ انقلاب نہیں ہے۔ قال اللہ تعالی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے کو، اس کا درس دینے والے کو دہشت گردی کا تاج پہنانا یہ انقلاب نہیں ہے۔ انقلاب یہ ہے چٹائی پہ بیٹھنے والا اسمبلی کے اندر جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا، ترمیم کا مسئلہ آیا، ہم نے باہر مخالفت کے نعرے لگائے اور اس نے صدارت کی، اس نے اسمبلی کی کرسی پر بیٹھ کر الحمدللہ جہاد کا نعرہ لگایا، اور پوری کابینہ ایک طرف تھی، پوری حکومت ایک طرف تھی، مفتی محمود کا بیٹا ایک طرف تھا، جس نے پاکستان کے ایک صوبے پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے جب عیسائیوں سے جا کر وعدہ کیا، ان کے پوپ سے جا کر وعدہ کیا کہ پاکستان کے اندر جا کر عیسائی لابی کا آغاز کریں گے، تو قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب زیدہ مجدوہ نے وہاں وہ نبی کے روزے پر حاضری دے کر وعدہ کیا کہ پیغمبر انقلاب میں وعدہ کر کے جا رہا ہوں، قیامت تک تیری ختم نبوت کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ فضل الرحمان ایک نہیں، پورا خاندان قربان کرنے کو تیار ہے، اگر قربانی دینی پڑی تو ایک فضل الرحمان نہیں، پاکستان کے ہر گھر سے فضل الرحمان نکلے گا، ایک سومرو شہید نہیں، پاکستان کے ہر گھر سے سومرو شہید نکلے گا۔ اور دنیا نے دیکھ لیا، آج وہ جو شیر کی چکارے مارتے تھے، وہ گیدڑ بھبکیاں مارتے ہوئے اپنے گھروں میں گھس گئے۔ قائد جمعیت کے پروانوں نے پیغام دے دیا، انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، آج تم روڈ چھوڑ کے بھاگے ہو، کل انشاءاللہ اسلام کی برکات سے تمہیں گھر بھی چھوڑ کے بھاگنا پڑے گا۔ یہ انقلاب ہے۔ اذان ہو گئی، 2 منٹ کے لیے خاموش۔ اس مسجد کے مؤذن صاحب فتویٰ بتا دیں، ہماری رحمت کو آج کل تو فتوے بھی الحمدللہ بڑی آسانی سے لکھتے ہیں۔ وہ کسی کا آدمی فوت ہو گیا، عورت ہوگی، بیوہ، بچے تھے زیادہ،
ہمارے ہاں تو تعزیت بھی بڑے بڑے عجیب طریقے سے کرتے ہیں نا، بڑی مربت۔ وہ کسی کی اماں فوت ہو گئی، حافظ شہبان صاحب، جیڑا بھی آوے بندہ، پنجابی تھوڑی بہت سمجھ دو گے نہیں، جو بھی بندہ آئے، یہ پنجابی میں سناؤں گا ذرا زیادہ لطف آئے گا، جیڑا بھی بندہ آوے میں یہ دمو دیکھے نا، کپڑا چاہ کے، کپڑا اٹھا کے منہ دیکھے، ہائے خالہ تو چلی گئی مینوں بھی نال لے جاندی، بھان جائے ہائے مامی چلی گئی مینوں بھی نال لے جاندی، ایک اور ہے ہائے چلی گئی مینوں بھی نال لے جاندی۔ ایک بندہ کونے میں بیٹھا کہ سن کے چپ ہو گیا، کہنے لگا اوے رونا لو، امی سی فلان کو اچھی کے سارے نوں نال لے کے چلی جاتی، امی صاحب تھی ٹولی گاڑی تھی، ساروں کو بٹھا کے لے جاتی۔ اللہ ہو کوئی فوت ہو گیا تو عورت ہوگی بیوہ، بچے تھے زیادہ، انشاءاللہ نماز 8:15 بجے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ میرے سے پہلے تو مفتی نہ بن جانا، مجھے دکھائیں گے یوں کر کے یہ وضو کرنے کا، بھلا میں نے تو کبھی زندگی میں پڑھی نہیں ہے۔ وہ کسی کے گھر والا فوت ہو گیا، بچے تھے 7-8، انہوں نے کہا ماں مسئلہ بڑا خراب ہے، مجھے تو انہوں نے کچھ بھی نہیں دینا۔ وہ مولوی صاحب کے پاس چلی گئی، مولوی صاحب یہ ہے 100 روپے کا نوٹ ہے کرارا، فتویٰ ایسا دے کہ سارا میرے نام ہی ہو جائے۔ مولوی صاحب نے کہا تو 100 کے اوپر کچھ اور کر، قرآن سے فتویٰ دوں گا تیرے بچوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ انہیں کچھ اور انہوں نے کہا پڑھ، انہوں نے کہا سارا تیرا، انہوں نے کہا کیسے؟ کہ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ماں کا سارا ما اغنا مالہ وما، ہم جان تیرا سبب مقبول۔ تو مہربانی ذرا کر کے بیٹھنا، 8:15 بجے انشاءاللہ نماز جہاں ہو نہیں پڑھیں گے، نماز مسجد میں انشاءاللہ نماز پڑھیں گے۔ تو عرض کر رہا تھا انقلاب، پیٹرول کی قیمت سستی، یہ انقلاب نہیں۔ الحمدللہ لیبر کوارٹر بنے ہیں، اپنے اپنوں کو نواز دینا، یہ انقلاب نہیں ہے۔ سندھ کی دھرتی زرخیز ہے، ہاتھ نہیں پاؤں کی ایڑی مارو تو زمین سونا اگلتی ہے۔ اس پر اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر راج کرنا یہ انقلاب نہیں ہے۔ انقلاب کیا ہے؟ گھر سے تلوار لے کے نکلا کہ آج یا عمر کی تلوار رہے گی یا قرآن والی زبان رہے گی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، آواز آئی میری قدوسیت کی قسم، عمر تو کس بھلیکھے کے اندر چلا ہے؟ اس کے چرچے تو میں نے عرش معلیٰ پر کرنے ہیں۔ تیری تلوار ختم ہو جائے گی، تیری طاقت ختم ہو جائے گی۔ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جہاں جہاں تک میری خدائی رہے گی، مکے کے در یتیم کی وہیں وہیں مصطفیٰ رہے گی۔ تلوار لے کے چلا ہے، اس تلوار کو اپنی نیام میں رکھ۔ مجھے تیری تلوار سے زیادہ عزیز محبوب کی وہ ادائیں پسند آ گئی جو کل شام بیت اللہ کے دیواروں کے سائے میں کھڑے ہو کے کعبے کا غلاف پکڑ کے مانگا تھا، اے اللہ آج میری جھولی میں عمر بن خطاب ڈال دے۔ میرے مولا یہ وہی جگہ ہے جہاں سے آج 4000 سال پہلے، 2500 سال پہلے میرے باپ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے مجھے مانگا تھا۔ اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جب جھولی پھیلائی، کہا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ محنت پوری کی، اب مزدوری لینے کا وقت آ گیا ہے۔ خلیل مانگ کیا مانگتا ہے؟ یا اللہ آج وہ مانگوں گا کہ جو تجھے دیتے پتا چلے گا، مجھے لیتے پتا چلے گا۔ جھولی بھی ایک ہے، نعمت بھی ایک ہے۔ کیا مانگتا ہے؟ اللہ تیرے سے تیرا حبیب مانگتا ہوں۔ فرمایا میرا خلیل جب بچے کی گردن پر چھری چلا رہا تھا، آسمان کے فرشتے دیکھ رہے تھے، جب تو نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، جبرائیل پکار اٹھا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اکبر، زمین والے پکار اٹھے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ بیٹے کی محبت اللہ کی محبت پر قربان ہو رہی ہے، یہ انقلاب ہے۔ میرا نبی پیغمبر مانگ، تو نے آج مانگ لیا، دینا میرا کام ہے۔ خلیل نے جھولی پھیلائی، خدا کا حبیب مانگا، حبیب نے جھولی پھیلائی، خدا سے عمر مانگا۔ فرمایا جیسے میرا حبیب ایک تھا ویسے پوری دھرتی پر زمین و آسمان پر عمر بھی ایک ہے۔ خدا پاک کی قسم، جب تک عمر تھا کسی کتے کو بھونکنے کی، کسی چیتر کو سر اٹھانے کی جرت نہیں تھی۔ آج جھولی پھیلا کے مانگو اللہ علامہ راشد محمود سمرو کی اللہ شکل میں ہمیں ایک عمر اور دے دے۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے، اگر عمر کی روحانیت آج دوبارہ زندہ ہو گئی تو رب کی دھرتی پر اسلام رہے گا اور قرآن رہے گا۔ یہ انقلاب ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ ان کی تو بات سننے کو تیار نہیں تھا کوئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جدھر سے گزر رہے تھے پتھروں کی بارش ہو رہی تھی۔ یہ انقلاب نہیں کہ رات کا اندھیرا ہے، دشمن سر پر ہے۔ ایک بوڑھا جسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں، وہ رحمت کائنات، خدا کی امانت، ساری کائنات کے سرمائے کو اپنے کندھے پر اٹھا کے لے جا رہا ہے۔ یہ انقلاب نہیں تو کیا ہے؟ جب غار کی چار دیواری میں اللہ اکبر چہرہ بھی ایک تھا جس کو تکنے کے لیے ساری خدائی منتظر تھی، آج فرمایا دکھانے والا بھی ایک ہے، دیکھنے والا بھی ایک ہے۔ دنیا کو بتلاؤں گا غار اور میدان میں اکٹھا کر کر، جیسے خدا اور مصطفیٰ کا رشتہ ہے ویسے صدیق اور مصطفیٰ کا رشتہ ہے۔ جیسے خدا اپنے حبیب سے پیار کرتا ہے، میرے حبیب سے، میرے سے کوئی میرا حبیب جدا نہیں کر سکتا، اسی طرح میرے حبیب سے کوئی صدیق جدا نہیں کر سکتا۔ راتیں غار کے اندر مکھڑا کائنات کے تمام رسولوں کے سردار کا سر صدیق کی گود میں، دیکھنے والی آنکھ ایک تھی۔ مسکراتے ہوئے صدیق کا جی کا راتیں تین ہیں، دشمن میرے ہیں، پہرے دار تو بن جا، قیامت تک دشمن تیرے پیدا ہوں گے۔ محمد تجھے جھولی میں سلا کر قیامت کی صبح تک تیری پہرے داری کرے گا۔ یہ انقلاب ہے۔ ایک وقت تھا کہ چہرے کو دیکھ کر لوگ منہ پھیر لیا کرتے تھے۔ وہ صحن بیت حرم کعبہ، عقبہ بن ابی معیط، ابو جہل کہنے لگا اونٹ تازہ ذبح ہوا، پیٹ سے اوج گند باہر نکل رہا تھا، کون ہے کہ یہ گند سے بھرا ہوا اوج اٹھا کے اس کے سر پہ ڈال دے؟ اس نے کہا یہ گھنونا جرم میں کروں گا۔ آسمان نے یہ نظارہ کیا کہ عقبہ بن ابی معیط نے گند سے بھرا ہوا اوج اٹھا کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ڈال دیا، اور دیکھا حجرے مبارک کا پردہ ہٹا، ایک بچی دوڑتی ہوئی آئی، پانی کا پیالہ ہاتھ میں تھا، جس حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بعض روایتوں میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی آیا ہے، اور آئی اپنے ننھے ہاتھوں سے اونٹ کی گند بھری اوجڑی ہٹا دی، اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر ننھے ہاتھوں سے پانی ڈال کر اب سر دھونے لگی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکلیف کچھ ہلکی ہوئی، سیدہ اپنے ابا کے سینے سے لپٹ کر، اپنے ابے کے ساتھ لپٹ کر تاروں قطار رونے لگی اور عرض کرنے لگی
کہ ابو جان آپ کی یہ حالت میرے سے دیکھی نہیں جاتی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی کی درد بھری آواز سن کر اپنی بچی کے ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمانے لگے بیٹی پریشان نہ ہو، وہ دل دور نہیں جس دل تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے پکے مکان میں پہنچ کے رہے گا۔ قریشی گوٹھ والوں، تو میں قرآن سے کیا واقف ہے؟ تجھے مجھے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کیا پتا تھا؟ تجھے مجھے یاران نبی کا کیا پتا تھا؟ تجھے مجھے غار کا کیا پتا تھا؟ ہجرت کے ساتھی کا کیا پتا تھا؟ تجھے مجھے سامنے والے عمر کی قدر کا کیا پتا تھا؟ نبی کے دروازے پر 2 مرتبہ جو سیرہ باندھ کے عثمان ذیشان آیا، تجھے مجھے اس کی قدر کا کیا پتا تھا؟ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو گواہ اپنے نکاح کے بنا کر علی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا سیدہ فاطمہ الزہرا کی ڈولی اٹھانے آیا، تجھے مجھے کیا پتا تھا؟ آج ابو بکر و عمر کر کہ ایمان پر ڈاکے مارنے والوں، ابو بکر و عمر کے ایمان کو تسلیم نہ کرنے والوں، پوری دھرتی سندھ کے اوپر نہیں پوری پاکستان کی اس قوم کو، اس دہشت گرد قوم کو آواز دے کے کہتا ہوں جو صحابہ کو ایمان والے نہیں مانتے، اگر صحابہ کے ایمان کی بات نہیں صرف 2 یاروں کی، ابو بکر و عمر کے ایمان کو نہیں مانتا، رب ذوالجلال کی قسم ہے علی سے کو فاطمہ کا نبی کے دروازے سے مجھے ڈولا اٹھا کے دکھا۔ چہرے میں میرے نبی کی صداقت کے گواہ، میرے نبی کی حیا کے گواہ، میرے نبی کی شرافت کے گواہ، میرے نبی کی دن رات کے گواہ، لیل و نہار کے گواہ، غمی خوشی کے گواہ، تجھے کیا پتا؟ پیغمبر کے بدر کے گواہ، احد کے گواہ، خندق تبوک کے گواہ، حنین کے گواہ، طائف میں قرآن سنانے کے گواہ، ایک ایک رات میں 10 پارے پڑھنے کے گواہ، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کے گواہ، امت کے حق میں ہاتھ اٹھانے کے گواہ، قرآن اترتا دیکھ کر قرآن کی صداقت کے گواہ، رب ذوالجلال کی قسم ہے اگر دھرتی نے پیدا کیے تو انہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں۔ میں آپ سے گفتگو کر کے جا رہا ہوں، مجھے ایمانداری سے بتلاؤ، سکر کی سرزمین پر کوئی اعلیٰ قسم کا اسکول کھول دیا گیا ہو، اسکول کے اندر اعلیٰ قسم کے استاد رکھے گئے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نصاب بھی اعلیٰ ہو، درسگاہ بھی اعلیٰ ہو، استاد بھی اعلیٰ ہو، شاگرد پھر کیسے ناکام ہو سکتے ہیں؟ اگر تیرے سکول کا یہ معیار ہے، تیرے پڑھانے والے اساتذہ اکرام کے سامنے بیٹھ کے جو 2 لفظ پڑھ جائے وہ دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، رب ذوالجلال کی قسم ہے ابو بکر و عمر نے اس درسگاہ میں بیٹھ کے سبق حاصل کیا جس کو بیت اللہ کہتے ہیں، نصاب کلام اللہ تھا، پڑھانے والا رسول اللہ تھا، پڑھنے والے صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ سبحان اللہ۔ آج تمہارے علاقے میں جب کوئی امتحان ہوگا، بورڈ کا امتحان دو گے، تمہیں بورڈ والے نمبر دیں گے، تمہیں اساتذہ کرام نمبر دیں گے، استادوں کا بورڈ بیٹھے گا، امتحان لینے والوں کا ایک مجمع بیٹھے گا، پرچے چیک کریں گے، ایک ایک حرف چیک کریں گے، اللہ غنی، پھر جا کے نمبر دیں گے۔ تجھے امتحان لینے والوں پر اتنا اعتماد ہے جنہوں نے نبی کے یاروں کا امتحان لیا، جس نے نبی کے غلاموں کا امتحان لیا، آواز آئی پیغمبر 13 سالہ مکی دور میں جو تُنے مہمان تیار کیے، جو تُنے شاگرد تیار کیے، یہ شاگرد وہ نہیں تھے جو ٹیفل کا ڈبہ لے کے ساتھ جاتے تھے، یہ تو وہ شاگرد تھے حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیب ابی طالب کی گھاٹی میں فرماتے ہو لوگوں تمہیں کیا پتا، تم قرآن پڑھو، پھولوں کی بارش ہے، تم قرآن پڑھو، ٹھنڈے گرم پانی کا انتظام ہے، قہوے چائے کا انتظام
قسم کا دسترخوان لگتا ہے. رب ذوالجلال کی قسم ہے قرآن کی تلاوت نہیں چھوٹا کرتی تھی, 17 دن کا فاقہ ہو جایا کرتا تھا. کتنے مبارک لوگ ہوں گے جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہوں گے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیماری کے دنوں میں کہہ رہی ہے, اے علی مجھے انار کی طلب ہے, انار چاہیے, اناروں کا موسم نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی مشکل سے انار تلاش کر کے لائے. جب سیدہ کے ہاتھ میں دینے لگے, دروازے پر کھڑے ہو کر ایک سائل نے آواز دی, یا اہل بیت رسول اللہ انطعموا فی سبیل اللہ. بھوکا وہ سخیوں کے دروازے پر آیا, سنا تیرے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا. انسان تو دور کی بات ہے, چڑیے بھی تیرے گھر کے آنگن سے دانا چگ کے جاتی ہیں. میں ایک تیرے دروازے پہ کھڑے ہو کے سوال کر رہا ہوں, کتنے دن کا بھوکا, کچھ کھانے کو چاہیے. حضرت علی کے ہاتھ میں انار دیکھا, سیدہ زہرا نے ہاتھ میں نہ پکڑا, آدھا نہ کیا, کاٹ کے 4 حصے نہ کیے, یوں نہیں کہا پہلے اپنا پیٹ دیکھو, بچ گیا پھر سخاوت کرو, یوں نہیں کہا پہلے خیش پھر درویش. فرمایا علی چاہیے انار جا کے فقیر کو دیا. حضرت علی کہنے لگے طبیعت پر ناگواری بھی آنے لگی, اتنی مشکل سے تلاش کر کے لایا اور انہوں نے ہاتھ میں بھی نہیں لیا, کھانا دور کی بات ہے, کہہ رہی ہے جا جا کے فقیر کو دیا. سیدہ کا حکم تھا, نبی کی بیٹی کا حکم تھا. میں انار فقیر کو دے کے آنے لگا, ابھی میں واپس پلٹا, 2-4 قدم آگے بڑھا, پھر دروازہ بجا, میں نے پلٹ کے دروازہ کھولا. سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ باہر کھڑے ہیں, کہہ رہے علی جھولی پھیلا. میں نے اپنے کرتے کا دامن آگے کر دیا. سلیمان فارسی نے اپنی جھولی سے 10 انار نکالے, میری جھولی میں ڈال دیے. میں نے کہا یہ کون لایا, کس کے لیے ہے؟ کہ وہ جو اندر بیٹھی ہے اس کے ابے محمد نے بھیجے ہیں. حضرت علی کہنے لگے مجھے مذاق سوجا, میں نے ایک انار اٹھا کر چھپا لیا, 9 انار جھولی میں لے گیا, جا کے سیدہ فاطمہ کے اپنی گھر والی کے نبی کی بیٹی کے سامنے جا کے رکھ دیے. سیدہ نے بجائے خوش ہونے کے, بجائے ہاتھ میں پکڑنے کے, بجائے اٹھانے کے, اناروں کو گننا شروع کر دیا. 9 انار گن کے کہنے لگی علی اٹھا لے, میرے نہیں یہ کسی اور کے ہیں. حضرت علی کہنے لگی کیوں؟ کہ 10 انار ہے تو یہاں رکھ دے, 9 ہے تو میرے نہیں کسی اور کے. حضرت علی مسکرائے, 10واں انار ہنستے ہوئے پیچھے سے آگے رکھ دیا. کہنے لگے فاطمہ تجھے اتنا قرآن پر یقین ہے کہ تو نے یقین کر لیا کہ 9 نہیں 10 انار ہوں گے. سیدہ فاطمہ سن کے مسکرانے لگی اور مسکراتے کہنے لگی علی تمہیں کیا بتاؤں, تم نے قرآن پڑھا قاری قرآن سے, میں نے قرآن پڑھا اپنے ابے جان سے. جب قرآن کریم مجھے پڑھا رہے تھے, جب یہ آیت آئی میرے ابے نے مجھے پڑھایا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. اللہ کے راستے میں 1-2 اللہ 10 دیتا ہے. پڑھنے وہ کلام اللہ کا, پڑھانے والا رسول اللہ اور پڑھنے والی خاتون جنت ہے. غلط کیسے بات ہو سکتی ہے, جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ علی میں نے 1 دیا, مجھے یقین ہے اللہ پاک نے 1 کے بدلے مجھے پورے 10 عطا فرمائے ہوں گے. انقلاب ہے کہ نہیں؟ بات سننا کا والا نہیں کرتے تھے, آج قرآن کی ہر آیت پر آنکھیں بند کر کے عمل ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انقلاب. تو عرض کرنا تھا میرے عزیزوں, آج دنیا والے امتحان لیں, ان کے امتحان لینے پر تمہیں یقین ہے کہ بورڈ والے
سختی کرتے ہیں، انہوں نے ٹھیک ٹھیک نمبر لگائے۔ جب باری صحابہ کے امتحان کی آئی، خداوند عالم نے قرآن کریم میں اعلان کر دیا، اولئک الذین امتحن اللہ، میرا محبوب تیری جماعت کو جو تو نے 13 سال تک درس دیا، 13 سال تک تو نے سبق پڑھایا، توحید کے جام بھر بھر کے پلائے، عشق و محبت کی تو نے انہیں داستانیں سنائی، آج میرا محبوب اپنی جماعت کا پہلا امتحان دے۔ الہ العالمین امتحان کیسے لے گا؟ ان کو کہوں قرآن مصلی پہ سناؤ، ان کو کہوں ایک ایک رکعت میں 10 پارے سناؤ، نہ میرا محبوبہ یہ تو بعد میں آنے والے ان کی ریس کریں گے۔ الہ العالمین پھر تیرے یاروں کا امتحان کیا ہے؟ فرمایا ان سے امتحان لوں گا، ان سے قرآن میرے مصلی پہ نہیں سننا، ان سے قرآن میرے ممبر پہ نہیں سننا، ان سے قرآن میں نے نیزے کی اینیوں پر سننا ہے، ان سے قرآن میں نے تلواروں کے سائے میں سننا ہے، ان کے بچڑے ذبح کروا کر، ان کے خاندان اجڑوا کر، ان کی بوٹیوں کا قیمہ بنوا کر، انہیں گھر سے بے گھر کر کر، انہیں در بدر کر کر، انہیں زمین پر لٹوا کر، مارنے والے مار مار کے تھک جائیں گے۔ بات عمر کی نہیں، بات ابو بکر کے عشق کی نہیں، تیرا ایک ادنا سا غلام ہے جسے بلال حبشی کہتے ہیں، امیہ مار رہا ہوگا، ابو جال گردن پہ پاؤں رکھ رہا ہوگا، مکے کے لوگ بھاری چٹان سینے پہ رکھیں گے، ہاتھ پیر باندھ کے دروں سے ماریں گے۔ میں اس کا امتحان لوں گا، جب درہ پڑے گا رو کے کہے گا، او مکے کے کافر ہو تمہیں طاقت پہ ناز ہے، میں ادنا سے غلام کو محمد کی صداقت پہ ناز ہے۔ لوں گا امتحان۔ پھر اللہ نے امتحان لیا، امتحان میں کامیاب ہوئے، آخری امتحان کربلا کے میدان میں۔ اللہ ہو کربلا والوں کی شہادت مانتے ہو؟ مانتے ہو؟ اکبر تھے، بولو اکبر تھے، اور آج سے جو 4 سال پہلے شہید ہوا وہ بھی اکبر تھا کہ نہیں؟ کون تھا؟ کون تھا بھائی؟ کون تھا؟ میں ڈاکٹر بعد میں کہوں گا، پہلے شہید اسلام کہوں گا، میں ڈاکٹر بعد میں کہوں گا شہید قرآن کہوں گا، میں ڈاکٹر بعد میں کہوں گا شہید دفاع صحابہ پہلے کہوں گا، میں ڈاکٹر بعد میں کہوں گا شہید دفاع ختم نبوت پہلے کہوں گا، ڈاکٹر بعد میں امتی پہلے۔ جس دن میں لاڑکانے کی سرزمین پہ گیا، جمعے کی نماز کے بعد میں اللہ اکبر گلشن شہید سے نکلا، میں سیدھا وہاں گیا جہاں شہید کی قبر ہے، میرے پاس کھڑے ہو کے کچھ پڑھنا شروع کیا، مجھے قبر سے آواز آئی، اور پڑھنے سے پہلے پنجاب سے آنے والا، تو نے پنجاب کی سرزمین بھی دیکھی، سندھ کی دھرتی بھی دیکھی، ان سندھ کی دھرتی کا وہ شہر دیکھا جس کو لاڑکانہ کہتے ہیں، جہاں 50 سال سے روٹی کپڑے مکان کا نعرہ تھا۔ بتا میری شہادت سے میرے خون کے رنگ نے کیا تبدیلی لائی ہے؟ خدا پاک کی قسم میری زبان نہیں بولی، میرا دل بول اٹھا، اگر یہی حالت رہی تو آنے والا وقت بتائے گا لاڑکانے کی زمین نہیں، سندھ کی دھرتی سمیت تیری شہادت کی برکت سے پورے پاکستان کے مسلمانوں کے گھروں پر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ نعرے تکبیر، جمعیت علماء اسلام۔ انقلاب، یہ انقلاب کوئی نہیں، مجھے سندھی نہیں آتی، وہ تھوڑی سی سندھی میں بات کر، آ جائے گی انشاءاللہ یہ حالت رہے گی۔ ہاں یہ انقلاب نہیں ہے کہ گھی 5 روپے سستا ہو گیا، ہمارے جوتے ہمارے سر پہ مار، لوگوں کی تنخواہیں روک دی گئی، سستا کر دیا، ہزاروں لوگوں کو نوکری سے نکال دیا، سستا، ہمارے جوتے ہمارے پہ پڑ رہے، ہم پھر واہ 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 کرتے کرتے قبروں میں جا رہے ہیں۔ آج تک اس آنکھ نے حق والوں کی پہچان ہی نہیں کی ہے۔ پروردگار عالم نے
یار کامیاب ہوئے، خدا پاک نے کامیابی پر اعلان کر دیا، کسی کو کامیابی پر شیلڈ ملے گی، کسی کو کامیابی پر اسکول والے میرے عزیزوں آرٹیفیشل تمغہ پہنائیں گے، کسی کو سند دیں گے۔ میرے رب نے بھی تمغہ دے دیا، میرے رب نے بھی سند دے دی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان۔ پھر سند ہاتھ میں کیا دے دی؟ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ سند ہاتھ میں کیا دے دی؟ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون۔ اے میرے نبی کے یارو، اللہ پاک کو تمہارا امتحان اتنا پسند آیا کہ پروردگار عالم نے تمہیں ہر پرچے میں 100/100 نمبر عطا کر دیے، اور اعزازی طور پر عرش عظیم کا مالک اعلان کر رہا ہے، اور اعلان بھی اپنے نبی کی زبان سے کروا رہا ہے کہ میرے نبی کے یارو، میں رب تمہاری کامیابی کا اعلان کرتا ہوں کہ روزے میں میرا مصطفیٰ تمہارے سے راضی، عرشوں پر خدا تمہارے سے راضی ہے۔ 5 منٹ رہ گئے، تھوڑا سا اور انقلاب بتاؤں، اور انقلاب بتاؤں۔ غزوہ تبوک کا میدان ہے، سبحان اللہ، حضور صفے سیدھی کرا رہے ہیں مجاہدین کی۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا، ہوا و فضاؤں میں چرپائی پر ایک میت آ رہی ہے، اٹھانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کسی کے ہاتھ میں ریموٹ نہیں ہے، کوئی میت کو آگے پیچھے نہیں کر رہا۔ ہواؤں میں میت آئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے جنازہ رکھ دیا گیا۔ رحمت والے نبی نے کفن چہرے سے ہٹایا، مسکرائے، لوگوں کی طرف، اپنے یاروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا سب درست کرو، جنازہ پڑھو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا، پھر دیکھا ہوا میں میت اڑتی مدینے کی طرف جا رہی ہے۔ صحابہ حیران ہے، کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا او لوگوں، تمہیں پتہ نہیں یہ تمہارا بھائی معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، التقال مدینے میں ہوا۔ میں تبوک کے میدان میں فرشتوں کو حکم ہوا میرے نبی کے غلام کا اللہ اکبر جنازہ اٹھا کے تبوک کے میدان میں لے جاؤ۔ صحابہ اکرام دیکھ رہے ہیں، فرشتے جنازہ اٹھا کے لائے، رحمت والے نبی نے جنازہ پڑھایا، فرشتے جنازہ اٹھا کے مدینے میں لے گئے۔ کملی والے اتنا اعزاز کیوں ملا، اتنی بلندی کیوں ملی، دنیا میں اتنی بہاریں کیوں ملی؟ فرمایا تمہیں کیا پتا، اسے میرے قرآن سے، اسے اللہ کے دیے ہوئے نصاب سے، لانے والی کتاب سے، پڑھنے والے قرآن سے اتنی محبت تھی۔ قرآن میں ایک چھوٹی سی سورہ مبارک ہے جس کو سورہ اخلاص کہتے ہیں، جب بھی یہ پڑھا کرتا اللہ جل شانہ کو اس کی تلاوت بڑی پسند آیا کرتی۔ جب یہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھا کرتا، آسمان والے اس کی تلاوت سنا کرتے۔ قرآن میں سورہ اخلاص ہے، اس کو بڑی محبت سے پڑھا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ نے اعزاز دیا۔ فرشتے جنازہ اٹھا کے لائے اور اس نے میرے جنازہ پڑھا، فرشتے دوبارہ اٹھا کے مدینے میں لے گئے۔ فرمایا تجھے میرے قرآن سے محبت ہے، جب تیرا انتقال ہوا جنازہ کملی والا پڑھائے گا، جنازے کی نماز میری کملی والے کی جماعت پڑھے گی، تکفیل کا انتظام آسمان کے ملائکہ کریں گے۔ انقلاب ہے کہ نہیں؟ اور سنو، حضور بیٹھے ہیں، جبرائیل آئے، دروازہ کھلا ہے، اندر آئے، حضور کو دیکھ کے مسکرائے۔ جبرائیل اچانک آنا، کیا خیر تو ہے؟ آقا آج دنیا سے کون رخصت ہوا؟ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہ کملی والے کی پاک روح آج زمین سے آسمان کی طرف گئی ہے۔ جب وہ روح جا رہی تھی اور اس کی روح نے اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کیا تو استبشر بموتہ اہل السماء،
اس کی روح کو دیکھ کر آسمان والے خوشیاں منانے لگے۔ یہ انقلاب نہیں تو کیا ہے؟ خوشیاں منانے لگے۔ آپ نے مجمع میں یوں دھیان مارا، پھر سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا میرا ساتھ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اٹھے، نبوت والی چادر گرنے لگی، پکڑو، تیزی سے چلے۔ صحابہ اکرام پیچھے دوڑنے لگے، عرض کرنے لگے کملی والے آہستہ چلیے، آپ کے تیز چلنے کی وجہ سے ہماری دوڑیں لگ رہی ہیں، ہمارے جوتوں کے تسمے ٹوٹ رہے ہیں۔ نبوت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیچھے مڑ کے دیکھا، فرمایا میں تو اس لیے جلدی کر رہا ہوں، میرا ساتھ بیمار تھا، لگتا ہے اس کا انتقال ہو گیا، میں تو جلدی جلدی اس کے مکان کی طرف جا رہا ہوں، مجھے ڈر لگ رہا ہے میرے پہنچنے سے پہلے فرشتے کہیں ساتھ کو غسل نہ دے دے۔ یہ کون لوگ تھے جن پر حکومت تو دور کی بات ہے انہیں کوئی دیکھنا بھی نہ پسند کرتا تھا؟ یہ کون لوگ تھے ان سے تو کوئی بات کرنا گوارا نہ کرتا تھا؟ یہ کون لوگ تھے اتنی سی بات پر جو وحشی درندوں کی طرح صدیوں تک لڑا کرتے تھے؟ یہ آج ہو کیا رہا ہے؟ آج ایک مکے کا در یتیم، آج ایک تہمت اور چادر اوڑھنے والا، آج یتیم گھرانے میں پیدا ہونے والا، آج پیدا ہونے سے پہلے جس کے باپ کا سایہ سر پر اٹھا لیا، آج جب دنیا میں آیا تو امی دیکھ کر رونے لگی، اتنا حسین بچہ، کاش اس کا ابا زندہ ہوتا، کتنی بہاریں ہوتی، کتنی مسکراہٹیں ہوتی، کتنی مبارکبادیں ہوتی، لوگ آتے، کوئی آ کے مبارکباد دیتا، کوئی آ کے کہتا واہ واہ تیرے گھر میں کتنا عظیم مہمان آیا ہے۔ مائی رو رہی ہے جس نے بیوہ ہونے کی چادر اوڑھ رکھی ہے، یتیمی کا تاج پہن کر مکے کا در یتیم زمین پر آیا ہے، جس کو دیکھنے کے لیے آسمان والے آئے ہیں۔ اللہ اکبر! ایک یہودی مکے کے اندر تجارت کی نیت سے آیا، اس صبح جس دن حضور کی ولادت ہوئی اپنے گھر سے باہر نکلا، مکے والوں آج کوئی بچہ پیدا ہوا، مجھے دکھاؤ کس کے گھر میں۔ بہت سارے بچے اس دنیا میں آئے، ہر ایک کے گھر کے اندر چمکتا ہوا سونا بکھرا دکھایا، یہ نہیں، کہنے لگے پھر تو بتا نشانی کا، وہ دکھاؤ جو یتیم پیدا ہوا ہے۔ پوچھا کس کے؟ ہاں پتہ لگا عبد المطلب کے گھرانے میں، عبداللہ کے آنگن میں، آمنہ کی گود میں ایک یتیم آیا ہے۔ جب یہودی آیا، عبد المطلب تیرا پوتا دیکھ سکتا ہوں، آجا دیکھ لے۔ رخ انور سے جب کپڑا ہٹایا، کہنے لگا کہ مجھے ذرا کمر دکھاؤ، کا چہرہ لوگ دیکھتے ہیں تو کمر دیکھ کے کیا کرے گا، کچا دیکھ لے۔ جب آپ کو کروٹ سے لٹایا، مہر نبوت کو پشت پر دیکھا، چیخ ماری، اپنے ہاتھ دونوں آسمان کی طرف بلند کیے، کہنے لگا ویل لبنی اسرائیل، آج بنی اسرائیل ہلاک ہو گئے، لقد خرجتم نبوت منہا، آج ان کے اندر سے نبوت نکل گئی، لقد رحتم بہا یا معاشر القریش، اور قریشیوں تمہیں مبارک ہو، آج تمہارے گھرانے میں سارے نبیوں کا سردار آ گیا۔ یہ تو بہت بڑی آنکھ ہو رہی ہے۔ اس کو پتا تھا کہ آج اسے دیکھ کے لوگ پتھر برسا رہے ہیں، کل اسی در یتیم کے دروازے پر جبرائیل آ کے دستک دے گا۔ جبرائیل کیا بات ہے سونا؟ اللہ اکبر! ہر ایک اس کی خدائی کا منتظر ہے، آج خدائی کے ساتھ اس کی خدائی تیری منتظر ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ محبوبہ آپ کو وہ بلا رہا ہے۔ جبرائیل کپڑے بھی یہ جس کے پیوند لگے ہیں، جوتا بھی ٹوٹا ہوا، پیٹ کمر کے ساتھ لگا ہوا، اس حالت میں اللہ اکبر آج جبرائیل نے پکڑا، چلنے لگے، میرے سونے پاک نبی نے پاک نالین مبارک اتارنے شروع کیے، کہا حضور جوتے پہن لیجئے، کہا اللہ سے ملاقات ہے۔ میرا بھائی موسیٰ جب رب سے ملاقات کرنے گیا، اللہ نے ڈانٹ ملا کے جوتے اتروا دیے، فرمایا وہ کلیم تھا تو حبیب ہے، آج وہ کلیم اور حبیب میں فرق بتلائے گا۔ اس کے جوتے اتروا دیے اور تجھے جوتے پہنا دیے، اور صرف جوتے پہنائے نہیں بلکہ انہی جوتوں سمیت عرش معلیٰ پر کھڑا کرے گا، اور وہ عرش عظیم کا مالک عرش عظیم سے اعلان کرے گا محمد جتنا زمین سے آسمان اونچا اس سے کروڑوں گنا زیادہ آمنہ کے لال کا شان اونچا ہے۔
یہ انقلاب نہیں تو کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے ڈر ہے میرے پہنچنے سے پہلے فرشتے غسل نہ دے دیں۔ یہ تو وہ لوگ تھے جنہیں حکومت تو دور کی بات ہے، کوئی دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، مکان کی دیوار پر کے ساتھ کھڑے ہو کے سعد کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا، اپنی طاقت کو اور اپنی نبوت والی کملی کو سمیٹا، اس طرح کے جیسے رش بھیڑ میں کوئی چلا کرتا ہے۔ حضرت سعد کی چرپائی کے سراہنے بیٹھ گئے، شاہ عرض کرنے لگے کملی والے کمرے میں رس کوئی نہیں اور آپ ایسے بیٹھے ہو جیسے کوئی سکڑ کے رس میں بیٹھتا ہے۔ مسکرا کے فرمایا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے۔ اس مرد قلندر کے جنازے پہ اتنا فرشتہ آیا مجھے بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی۔ ایک فرشتے نے مجھے دیکھا، اس نے اپنے پر کو سکیڑا، پھر مجھے اشارہ کیا، اس کا پر سمٹا، تب میں محمد کو بیٹھنے کی جگہ ملی ہے۔ یہ انقلاب نہیں تو کیا ہے؟ جنازہ اٹھا، آپ پیچھے چل رہے ہیں، صحابہ روتے جا رہے ہیں۔ جب مدینے کی گلی سے باہر نکلے، حضور کی طرف صحابہ نے دیکھا، آپ نے فرمایا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ کملی والے لگتا ہے ہمارے کندھوں پر چرپائی چرپائی ہے، میت نہیں ہے، چرپائی بڑی ہلکی ہے۔ حضور نے دیکھا، مسکرا کے فرمایا ٹھیک کہہ رہے ہو، تم نے چرپائی اٹھا رکھی ہے، میرے ساتھ کو تو فرشتوں نے اٹھا رکھا۔ اللہ کرے انقلاب اس پاکستان کی پاک سرزمین پر آ جائے، جس کی بنیاد میں اہل حق کا، کلمہ پڑھنے والوں کا اور کلمہ پڑھتے پڑھتے جان دینے والوں کے خون کے قطرے ہیں۔ اس پاکستان کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا، اب لا الہ الا اللہ کی آواز پست ہو چکی ہے، لسانیت، سامراجیت، قومیت عروج پکڑ چکی ہے۔ الحمدللہ جمعیت کا منشور یہ ہے کہ رب کی دھرتی پر رب کا نظام ہو، پرچم اسلام ہو، حکومت اور کرسی چمکانا نہیں ہے بلکہ اللہ کا دین پوری دنیا جائے، یہ جمعیت کا منشور ہے۔ قائد جمعیت اللہ کریم حفاظت فرمائے ہمارے اسلاف کی، جنہوں نے صحابہ کی عظمت میں، جنہوں نے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، جنہوں نے عظمت قرآن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج ان کا خون تمہاری طرف دیکھ کر تقاضا کر رہا ہے کہ دیکھو ہمارے خون کا اتنا سودا سستا نہ کرنا۔ ووٹ الیکشن آنے والا ہے، ووٹ تم شخصیت کو دیکھ کے نہ دینا، اسلام اور قرآن کو دیکھ کر دینا۔ امید ہے انشاءاللہ آپ ملک کے پورے گوشے گوشے میں قرآن والوں کو، اسلام والوں کو اپنا ووٹ امانت سمجھ کر دے کر انشاءاللہ ان کو نہیں بلکہ اللہ کے قرآن اور اسلام کو کامیاب کرواؤ گے۔ کرو گے کوشش انشاءاللہ تعالی؟ کوشش کرو گے سارے؟ کوشش کرو گے انشاءاللہ؟ اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا بھی یا ربی لک الحمد کما ینبغی۔ اچھا دعا یہ جلسے کی اختتامی نہیں، یہ پہلی نشست کی دعا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ فوراً ہی متصل عشاء کے بعد دوسری نشست کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطان، جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہ جو کہا ہے قبول فرما۔ اللہ لچک پیدا ہو گئی ہو، پاؤں پھسل گیا ہو، غلطی سے جملہ منہ سے اللہ قصداً نکل گیا ہو تو معاف فرما۔ جو کہا ہے عمل کی توفیق عطا فرما۔ تیرے دربار میں اللہ اتنے ہاتھ اٹھے ہیں، قرآن کے طالب علم بھی ہیں، حدیث کے طالب علم بھی ہیں، وہ بھی ہیں جنہیں قرآن کی الف بے نہیں آتی، اور وہ بھی ہیں جو پورا قرآن پاک ایک رکعت میں کھڑے ہو کے پڑھ جاتے ہیں۔ اللہ آج یہ تیرے دربار میں بیٹھ کر اللہ تیرے سے دین کی بہاریں، نفاذ شریعت، اسلام کا قانون مانگ رہے ہیں۔ اللہ اے اللہ ان آنکھوں نے دین مٹتا دیکھا ہے، اس وقت تک زندہ رکھ اللہ جب تک دین کو پھلتا پھولتا نہ دیکھے۔
اللہ قرآن کی بہار عطا فرما، علماء حقہ کی حفاظت فرما، جتنے تبلیغی اجتماعات ہو رہے ہیں اور جتنی اللہ جمعیت کی کانفرنسیں ہو رہی ہیں اور جتنے اسلام کی سربلندی کے لیے کام ہو رہے ہیں، اللہ تو تمام کو کامیاب فرما دے۔ الہ العالمین بھائی اسد اللہ صاحب کی یا اللہ والدہ محترمہ رحمت فرما دی، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اللہ کل مومنین مومنات سمیت ان کی والدہ سمیت جو جو اس علاقے سے ہمارے باو اجداد میں سے فوت ہوئے، اللہ تمام کی مغفرت فرما۔ جتنے بیمار ہیں تیرے نبی کے امتی، یا اللہ ایک غلام حسین صاحب کی بیوی بیمار ہے، اللہ بار بار کہہ رہے ہیں، کل ایک مولی صاحب انہوں نے بار بار دعاؤں کا حکم کیا، یا اللہ سب کو صحت کلی عطا فرما دے۔ ہسپتالوں میں وہ مریض یا اللہ جو ایسے محسنوں کا چہرہ تک رہے ہیں کہ جو ہاتھ میں پرچی پکڑ کے بیٹھے ہیں اور ان کے پاس دوائی کے پیسے چل رہے ہیں، اے اللہ اے اللہ اے اللہ اے اللہ، اللہ تو اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ تو نے ضروری شفا گولیوں میں اور انگریز کی بنائی ہوئی فیکٹریوں کی گولیوں میں اور شربتوں میں دینی ہے۔ اے اللہ اس زمین سے نکلنے والے پانی میں اللہ وہ شفا رکھتے ہیں، روٹی کے ٹکڑوں میں شفا رکھتے ہیں، لوگوں کی ہمدردیوں میں شفا رکھتے ہیں، اچھے بولوں میں شفا رکھتے ہیں۔ یا اللہ جن کے پاس جن کے سر میں درد ہو وہ خصوصی طیارہ کروا کر امریکہ علاج کروانے جاتی ہے، اللہ تیرا نبی تو غربت میں رہا اور غریبی کو پسند کیا ہے، تیرے نبی نے تو دعا کی الفقر فخری، مجھے تو فقیری میں فخر ہے، اور آخری وقت دعا کر کے گئے ہیں اللہ فقیروں میں رکھنا، فقیروں سے اٹھانا، قیامت کے دن فقیروں میں ہی بٹھانا۔ اے اللہ اس امت کا غریب آج لاوارث ہو گیا ہے، اللہ آج یہ دھرتی تیرا اسلام تیرا قرآن تیرے سے ایک اور عمر مانگ رہا ہے، اے اللہ عمر نہیں تو عمر جیسا دے دے، اللہ عمر کی جوتیوں میں بیٹھنے والا دے دے، عمر کا غلام دے دے، تاکہ اسلام اور کلمہ پڑھنے والوں کو عزت مل سکے، ماں باپ کی مغفرت فرما دے، پاکستان کی میری پاک سرزمین کی اللہ تو حفاظت فرما دے، اس پرچم پاکستان اور پرچم جمعیت کو اللہ ہمیشہ کے لیے بلند فرما دے۔ یا اللہ آج مودی اور ٹرمپ جیسا کتا اور اسرائیل میں سلام پیش کرتا ہوں طیب اردگان کو جو پوپ کے سامنے چھوٹی کرسی پہ نہیں بیٹھا، اس نے کہا کہ ہم دنیا والوں سے دنیا کے مزاج کے مطابق ملتے ہیں، اے اللہ پاکستان کے حکمرانوں کو بھی غیرت دے، اے اللہ پاکستان کے حکمرانوں کو بال کے عوض چھڑا دے، قرآن کی محبت اور دین کا شوق عطا فرما دے۔ اللہ اس ملک پر جو حکمران آئے اللہ وہ اس رعایا کو اپنے اہل خانہ سمجھ کر اللہ پاسبانی فرمائے، اے اللہ علاقے والوں کی خیر ہو، اتنا بڑا عظیم جمعیت کا پروگرام کروانے والوں کی خیر ہو، میرے پہرے داروں کی خیر ہو، علماء کرام کی خیر ہو، ان سفید داڑھی والوں کی خیر ہو، اے اللہ ہمیں شاد و باد رکھنا، اللہ شاد و باد رکھنا، اللہ دجال کے فتنے سمیت دوسرے فتنوں سے محفوظ فرما، اللہ قادیانیت عروج پکڑ رہی ہے اور آج کے مسلمان کو قادیانیوں کا ہی نہیں پتہ کیا ہے، خوش ہو کے نبی کے روزے پر جا رہے ہیں، تیرے نبی نے پوچھ لیا کہ میری ختم نبوت کا مسئلہ اس کے بارے میں کیا محنتیں کی تو کیا جواب دے گے، اللہ ہمیں قرآن کے لیے نبی کی ختم نبوت کے لیے اصحاب محمد کی عظمت کے لیے قبول فرما لے، وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔